اپنی رحمت کر دی، اپنا فضل کر دیا، اور انشاءاللہ وہ ہاں ہمارے جی امین۔ بیٹھنے کو قبول فرما لے، اور اپنی رحمتیں، اپنا فضل اور اپنا کرم ہم پہ نازل فرما دے۔ اس کی بڑی مہربانی ہے کہ اس ابتلا کے دور میں جب کہ ہم سارے پریشان ہیں، ہر دل ایک عجیب سے خوف اور مخمسے کا شکار ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ اگلے لمحے کیا ہونے جا رہا ہے، ایک بے یقینی کی کیفیت ہے۔ اور اس کیفیت میں اگر بندہ رب سے جڑ جائے، اللہ کی راہوں کی طرف آ جائے، اور کسی دین کے حلقے میں رب کی رسی تھام لے، السلام علیکم تو تبسم۔ میرا خیال ہے کہ ہاں اس جی سے امین۔ بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہیں اس مشکل وقت میں، اس کڑے وقت میں، اس آڑے وقت میں، آپ ٹی وی پہ نہیں بیٹھے، آپ نے کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا، آپ نے غم غلط کرنے کا کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کیا، سبحان اللہ، آپ اللہ کے لیے ہلکے سے جڑ گئے ہیں۔ تو یہ وقت آپ کے لیے اتنا قیمتی ہے کہ آپ جب بیٹھا کریں میرے سمیت، تو ہم اپنے دل میں خیر کی دعائیں لے کے بیٹھا کریں کہ اے میرے کریم مولا، تیرا یہ وعدہ ہے کہ جب میرے نام کے لیے محفل یا حلقہ لگایا جائے گا تو وہاں پہ فرشتوں کی جماعتیں اتریں گی، سکینیت نازل فرمائی جائے گی، اور فرشتے اپنے پروں سے ان جگہوں کو ڈھانپ لیں گے۔ تو اللہ کا کتنا شکر ہے کہ ہم دنیا کے کونے کونے سے اس وقت بات کر رہے ہیں، اور ہمارے درمیان جو فاصلے، سمندر، دریا، پہاڑ، زمینیں، بازار، وہ سب ہماری رینج میں ہے، یعنی ہماری آواز کی لہریں اس کے اوپر سے گردش کر کے جا رہی ہیں، اور ہمارے روح کے رشتے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کریم اس وقت تو مومنوں پہ اللہ کریم کو انشاءاللہ پیار آ رہا ہوگا، اور اس کی محبت ٹھاٹھے مار رہی ہوگی کہ میری بندیاں میرے لیے اپنی کام کاج سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئی ہیں قبلہ رخ ہو کے، اور یہ فرض نماز کے بعد کا ٹائم ہے، ہلکا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری لگائے اور امت کے جن و انس کے لیے ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ تو جیسا کہ ہماری روٹین سیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ ہم تھوڑی سی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حیات طیبہ کی کرتے ہیں، تاکہ ہمیں ان کی سیرہ سے نور ملے، یعنی صاحب قرآن کی بات کرتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلے لیکچرز میں آپ کے پردادا حضرت ہاشم کی بات کی، حضرت عبد المطلب کے بارے میں، چائے زمزم کے بارے میں، اصحاب فیل کے بارے میں تھوڑی سی بات کی، حضرت عبداللہ کے بارے میں، آپ کے والد ماجد اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ آپ کی دادی کے بارے میں بات کی۔ آج ہاں ہم جی امین۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، پھر ہم حالات حاضرہ پہ اپنے حالات کے مرم پٹیاں بھی انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ یہ ایمرجنسی وارڈ ہے نا، اس میں ہم روحانیت کے پھائے اپنے زخموں کے اوپر انشاءاللہ رکھ رہے ہیں، اور وہ بھائی، وہ مرم، وہ سٹیچنگ ایسی ہے، وہ رفو گری ایسی ہے کہ جس کا کوئی، یعنی یہ سمجھیں کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس کے علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہے، لیکن جو روح کے گھاؤ ہیں وہ روح کی بول ہی بھر سکتے ہیں، جو رب کے لگائے ہوئے زخم ہے وہ رب کے بولوں سے ہی انشاءاللہ مٹیں گے۔ اور ویسے بھی سائنس نے بتا دیا ان حالات نے کہ ساری سائنس فیل کر دی، ایک چھوٹے سے باریک سے کیڑے نے ساری سائنس کو کھڈے لائن لگا دیا ہے۔ تو اب ہمیں اسی کے ساتھ جا کے کھڑے ہونا ہے جہاں سے یہ ساری تیروں اور تفنگوں اور گولیوں کی برسات ہو رہی ہے، جراثیم کی شکل میں کہہ لیں، اس کو کووڈ 19 کہیں، اس کو آپ کرونا وائرس کہیں، کچھ بھی کہیں، تو یہ جو گولیاں برس رہی ہیں اس سے بچنے کے لیے ہمیں گولیاں برسانے والے کے ساتھ کھڑا ہو جانا پڑے گا، کیونکہ عرش سے یہ بچھاڑ ہو رہی ہے۔ تو ہمیں جو ہے عرش والے سے اس وقت دوستی لگانی پڑے گی، تاکہ ہم ان گولیوں سے، ان تیروں سے، ان جراثیم سے بچ سکیں انشاءاللہ۔ تو یہ جو سیٹنگ ہے یہ اسی سلسلے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی ہم حیات طیبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف روایات ہیں لیکن میجارٹی جو ہسٹورین کی ہے وہ اس بات پہ ہی متفق ہے کہ 12 ربیع الاول تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا تھا کہ اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے، پھر اللہ کی رحمت نے جوش مارا اور نبی آخر الزماں اس دنیا میں تشریف لائے۔ ابن سعد میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے انہوں نے روایت فرمایا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ اور اسی طرح امام احمد
اور دوسری روایات میں بھی اسی مضمون کو نقل کیا گیا ہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت کچھ ایسے واقعات یعنی روح پذیر ہوئے تھے، یعنی ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے اس ولادت کے وقت، مجوسیوں کا ایک آتش کدا تھا جو ہر وقت جلتا رہتا تھا، کبھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، وہ ٹھنڈا ہو گیا، اور بحیرہ سادہ جو ہے وہ پورا خشک ہو گیا، اور ان کے گرجوں کے جو کنکرے تھے وہ منہدم ہونے لگے، اور بہیکی میں بھی یہی روایات ہے، اور اسے مختلف سٹوریوں نے یعنی سرٹیفائیڈ مستند قرار دیا ہے۔ تو ولادت کے وقت آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس یعنی اپنے دادا کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ جب وہ اپنے پوتے کی خوشخبری لے کر پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئے، خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گئے اور اللہ پاک سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد تجویز کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نام عرب میں کسی رواج میں نہیں تھا نا، اور لوگ بڑے حیران تھے کہ یہ ڈیفرنٹ سا ایک نام رکھا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ میرے پوتے کی بہت تعریف کی جائے، اور 7ویں دن اس وقت بھی عرب کا رواج تھا کہ ختنہ کیا جاتا تھا، اور آپ کی والدہ کے بعد آپ یعنی سب سے پہلے آپ کی والدہ نے آپ کو اپنا دودھ پلایا، پھر لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا، اور اس وقت جو لونڈی تھی حضرت بی بی صوبیہ، ان کے پاس جو بچہ تھا اس کا نام مسرو تھا، یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت بی بی صوبیہ نے آپ کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، کیونکہ حضرت حمزہ اور آپ کی پیدائش آپ عمر ہے، ایک ساتھ ہی ہوئی تھی، 1-2 دن کے فرق سے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت بی بی صوبیہ نے حضرت حمزہ کو اور پھر حضرت ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا، اس طرح وہ ان سب کی رضائی والدہ ہیں، یہ سعادت ان کو حاصل ہے۔ اور جیسا کہ عرب کا رواج تھا، آپ سب کو پتہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ شہر سے باہر بھیج دیے جاتے تھے، اچھی صحت کے لیے، اچھی خوراک کھائیں، کھلی آب و ہوا میں بھاگے دوڑیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی زبان سیکھ سکیں۔ دیکھیں کتنا عرب میں اپنی زبان سیکھنے پہ زور دیا جاتا تھا، اور بچوں کو اپنی ماں بولی سکھائی جاتی ہے، کیونکہ جو بچے اب جو چائلڈ سائیکالوجی ہے اس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو بچے اپنی ماں بولی بولتے ہیں ان میں اپنے جذبات کے اظہار کی زیادہ قوت ہوتی ہے، ان کے پاس الفاظ کی زیادہ وسعت ہوتی ہے، وہ جذبوں کو زیادہ احسن طریقے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں، کیونکہ ماں بولی میں وہ طاقت ہے، وہ جذبوں کو اس میں ریفلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس سے سیکھیں، اور اپنے بچوں کو، میں یہ تو نہیں کہتی کہ دیہاتوں میں بھیج دیں یا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کو اپنی ماں بولی ضرور سکھائیں، کیونکہ اس سے پوری زندگی بچوں میں کشادگی روح و قلب ہوتی ہے، ایک روح کا رشتہ ہوتا ہے جو ماں کے ساتھ بچے کا مضبوط ہوتا ہے، اور وہ ماں بولی اس میں ایک چین ہے، ایک رابطہ ہے۔ تو وہاں کا ایک رواج تھا کہ بچوں کو شہر کی ان بیماریوں سے بچانے کے لیے بدوی عورتوں کے حوالے، نینیز کے حوالے کر دیا جاتا تھا، تاکہ بچے خوب طاقتور جسم کے ہوں، مضبوط اعصاب کے ہوں، اور ٹھوس عربی زبان خالص سیکھ سکیں۔ تو اسی دستور کے مطابق حضرت عبد المطلب نے دودھ پلانے والی ایک دایا تلاش کی، اور آپ کو پتہ ہے حضرت بی بی حلیمہ کے بارے میں، وہ حضرت زہیب کی بیٹی تھی، حضرت حلیمہ بنت زہیب، ان کا نام آپ کو آنا چاہیے۔ یہ قبیلہ بنی سعد سے تعلق رکھتی تھی، اور ان کے شوہر کا نام بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی والد ہیں، حضرت حارث۔ یعنی رضائی والدہ کون ہے؟ حضرت بی بی حلیمہ، رضائی والد کون ہے؟ حضرت حارث، ٹھیک ہے، اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں جو فاسٹر فیملی ہے، جو رضائی بہن بھائی، ان کے نام آنے چاہیے برکت کے لیے۔ اب اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے نا کہ ہم سیکھیں، تو یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ تو جو آپ کے رضائی بہن بھائی تھے ان میں عبداللہ، انیسہ، اور اس کا یہ نام انایا بھی روایات میں موجود ہے، حذافہ اور شیمہ، اور انہی کے نام زیادہ مشہور ہیں۔ اور بہن بھائی بھی تھے، حضرت بی بی شیمہ آپ کو گود کھلایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ بھی حضرت حلیمہ کے ایک خاندان میں پلے تھے، یعنی ان کی بھی رضاعت بھی حضرت حلیمہ، بی بی حلیمہ کے ہی خاندان سے ہیں۔ تو لہٰذا
یہ ایک فوسٹر فیملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو آج ہمارے لیے ہسٹری میں سے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بی بی آمنہ کا یہ قول کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے وجود سے ایک نور نکلا ہے اور جس سے پورا جہان روشن ہو گیا، اور واقعی پورا جہان روشن ہوا ہے کہ آج 1500 سال تقریباً بعد بھی ہم بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی بات کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر آپ کو آپ کی رضاعت جو ہے وہ حضرت بی بی صوبیہ سے ہوئی، اور پھر حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ سے ہوئی، اور حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا نام حضرت حارث تھا۔ پھر آپ کے ایک فوسٹر فیملی کے بارے میں ہم نے پڑھا، حضرت بی بی شیمہ، حذیفہ، عنایہ، انیسہ کے بارے میں۔ تو آج ہم اتنا ہی ان کے بارے میں یاد رکھیں گے، کل انشاءاللہ تھوڑا سا اور ہم بات کریں گے۔ تو اب یہ ہے کہ اب جو صورتحال اس وقت ہماری سوسائٹی کی ہے، ہمارے آس پاس ہے، جو کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ بڑی پریشان کن ہے، لیکن اگر آپ قرآن کو کھول لیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کو لگے گا کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سورۃ احزاب میں 12ویں پارے میں اللہ کریم نے اہل بیت کی عورتوں کے لیے بالخصوص اور عام عورتوں کے لیے بالعموم یہ فرمایا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھ جاؤ۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری نظر بندی ہو گئی ہے، ہمیں گراؤنڈ کر دیا گیا ہے، ہمیں ٹائم آؤٹ دے دیا گیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ تو مومنہ عورتوں کی ایک شان، ایک سٹائل ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ جو ہم نے نہ مانا تو اب بائی فورس ہم پہ وہ یعنی امپوز کیا جا رہا ہے، اور ہمیں بٹھا دیا گیا ہے کہ باہر سے ڈرو، جراثیم باہر پھیلے میں، اندر بیٹھ جاؤ۔ لیکن یہ قرآن کے حکم کی تکمیل ہو رہی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ، اور تبرج نہ کرو جاہلیت کے عورتوں کی طرح۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور رسول کی بات مان لو۔ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ تم سے برائیوں کو دور کر دیں اور اہل بیت کو پاک صاف کر دیں۔ یا گویا جب ہم اندر بیٹھیں گے تو ہماری تطہیر ہو رہی ہے، اور آپ یقین کریں یہ تطہیر کا ہی تو عمل ہے۔ یہ ہم اس کلینزنگ کے پروسیس سے گزر رہے ہیں کہ جب ہمارا دنیا سے باہر کا جو ایکسپوجر تھا اس سے ہمارا چھٹکارا ہوا، تو پھر ہم نے کیا کیا، ہم اس کی طرف رجوع ہوئے، ہم نے تسبیح مسلح پکڑا، ہم نے رب سے لو لگائی۔ اب آپ کچھ دنوں بعد دیکھیں گے، حالانکہ آپ کسی پارلر نہیں گئے، آپ نے صرف تسبیحات، ذکر، سجدوں کو بڑھایا، اللہ کریم نے آپ کے چہروں، آپ کے وجود کو نورانی کیا، آپ کے گھر کو نورانی کیا، آپ کے گھر میں پکنے والے نوالوں کو نورانی کیا، باہر کے کھانے بند ہو گئے، اور الحمدللہ رب العالمین پوری فیملی ایک دوسرے کو دیکھ سکتی ہے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھی ہے۔ ورنہ تو ہر کوئی بھاگ آ رہا ہے، کوئی مارننگ، کوئی ایوننگ، کوئی آفٹر نون، اپنے اپنے فروٹ سینڈوچ، اپنے لنچ باکس اٹھائے بھاگے آئے گئے۔ تو اللہ کریم کا شکر ادا کریں کہ اس سونے نے ہمیں اس آیت کی تکمیل کے لیے بٹھا دیا ہے، تاکہ ہمیں اجر بھی تو ملے نا۔ اس کو اگر کہیں گے ہائے مارے گئے، لٹے گئے، یہ کیا ہو گیا ہے، تو پھر کیا ہوگا، پھر اجر سے محروم رہ جائیں گے نا۔ تو اس لیے اس کو اجر سمجھ کے ہم نے کرنا ہے، اور پھر عمل کیا کرنا ہے وہ بھی اللہ کریم نے قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا ہے، اور وہ سورۃ نوح کی آیت نمبر 10 میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کیا ان سے کہو کہ اللہ کی توبہ کریں، اور اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ جب تم توبہ کرو گے تو پھر ساتھ ہی اگلی آیت میں کیا انعام بتایا ہے، وہ آسمان سے تم پہ بارشیں برسائے گا، تمہیں مال دے گا، بیٹے دے گا، باغات، نہریں بہا دے گا تم پہ، انعامات کی یعنی جسمانی روحانی رزق، مال اولادوں کی فراوانی نازل فرمائے گا۔ کس بات پہ؟ استغفار کرنے پہ، کہ جب تم پہ کوئی مشکل آئے تو استغفار کرو، توبہ کا در تھام لو، پھر بغاوت نہ کرو۔ پھر یہ نہیں ہے کہ ٹی وی آن کیا اور اپ ڈیٹ دیکھ رہے ہیں، خبروں کا انتظار کریں، نہ نہ نہ، یہ نہیں ہے نا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بچے کو ماں نے گراؤنڈ کیا ہو، اور ماں کہ بھئی تمہارا ٹی وی بند ہے، تمہاری یہ ایکٹیویٹیز بند ہے، بس تم اکیلے رہو گے، کمرے میں بیٹھو گے، اور بس وقت پہ کھانا ملے گا، اور بچہ جو ہے چوری چوری جا کے اور دوسرے کمرے میں کبھی وہ ٹی وی دیکھتا ہے، کبھی ماں کا سیل فون چرا کے کارٹون دیکھتا ہے، تو پھر ماں کو تو غصہ آنا ہے کہ جب گراؤنڈ کیا ہے تو سارے رولز فالو کرنے پڑیں گے۔ تو بالکل اب ہم گراؤنڈ ہوئے ہیں تو ہمیں فالو کرنا پڑے گا۔ یہ جیسے کلاس روم میں ٹیچر ٹائم آؤٹ دیتا ہے، یہ ٹائم آؤٹ ہے۔ استاد معافی کا انتظار کرتا ہے کہ بچہ سوری بولے۔ اب وہاں کھڑے ہو کے ہمیں دیوار کی طرف منہ کر کے خوشتے اور شرارتیں نہیں کرنی، اب ہم نے اللہ پاک سے توبہ کرنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ اور ویسے بھی
یہ جو ہم پہ مشکل آئی ہے نا پوری امت پہ، یہ اللہ کریم نے اپنا انٹروڈکشن کرانے کے لیے، ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں نا اللہ کریم اپنا تعارف کرا دیں، ہمیں اپنی پہچان کرا دیں، رب شناسی دے دیں۔ اس نے ہمیں یہ رب شناسی کرائی ہے اور دنیا والوں کو بھی کرائی ہے۔ لوگ پوچھتے تھے نا یہ تمہاری عورتیں کیا ہے سر ڈھانپے، تمہیں گرمی نہیں لگتی، منہ ڈھانپے ہاتھوں پہ دستانے چڑھائے پھرتی ہو؟ اب سب نے دستانے پہنے اب انہیں حجاب کی اہمیت پتہ چلی ہے کہ کسی بھی قسم کا وائرس تم پہ اثر نہیں کرتا، نہ بد نظری کا وائرس، نہ بے لگام نگاہوں کا وائرس، نہ شہوت کا وائرس، اور نہ ہی کوئی جرثومہ۔ تم اپنے چہرے ڈھانپو، اپنے دستانے پہنو، اور اب عورتوں مردوں سب نے پہن لیے اور انہیں سمجھ آ گیا ہے۔ اب ہمیں سمجھانا نہیں پڑے گا، اس واقعے کے بعد ہمیں دلائل نہیں دینے پڑے گے کہ ہم نقاب حجاب دستانے کیوں پہنتی ہیں، منہ کیوں چھپاتی ہیں۔ اب انہیں پتہ چل گیا ہے اللہ کریم کے ہر نظام میں کوئی مصلحت، کوئی بہتری ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو اس وقت آگ لگی ہوئی ہے نا، خوف کی، وائرس کی، اس آگ میں ہم اللہم اجرنا من النار کیوں نہیں پڑھتے کہ اللہ کریم اس آگ سے نجات دے دیں؟ یہ صرف دوزخ کی آگ سے نہیں، یہ ان دنیا کی لگی ہوئی آگوں سے نجات کے لیے بھی بڑا زبردست نسخہ ہے۔ یہ دعا حدیث میں ہے کہ صبح و شام 7 بار پڑھیں۔ پتہ تھا اللہ کریم کو مشکلیں ان پہ پڑیں گی، کبھی جادو کی آگ، کبھی بے اولادیوں کی آگ، کبھی جھگڑوں کی آگ، کبھی مالی تنگیوں کی آگ، یہ آگیں آئیں گی۔ تو اگر یہ صبح شام اللہم اجرنا من النار پڑھ لیں گے تو آگیں بجھ جائیں گی کہ اللہ کریم ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ جو آگ لگی ہے نا باہر، تو ہم چھپ کے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ گئے ہیں، اس آگ کے لیے اللہم اجرنا من النار۔ اور دوسری بھی ساتھ ہی دعا اللہ کریم نے فرما دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دی ہے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ سونے آسان حساب لینا، اللہ کریم آسان حساب لینا۔ یہ حساب کتاب چل رہا ہے نا، ہم نے نافرمانیاں کی، ہم نے بغاوتیں کی، ہم نے سنتوں سے منہ موڑے، ہم نے خوب مہندیاں، مایوں، کانسرٹ، سب کچھ کیا، اور ہم نے کہا اس کے بغیر نہ ہماری شادیاں ہو سکتی ہیں، نہ ہمارے بیاہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے کہا کہ اب سادہ نکاح کرو، 2 4 بندے۔ ہم نے تو اپنے جنازوں کو بھی بڑا فنکشنل قسم کا اور بڑا فینسی کر لیا ہوا تھا نا، کہ جنازوں پہ بھی ہم بریانیوں کے پیکٹ اور جوسز کھلائے پلائے جاتے تھے اور کھانے چلتے تھے۔ اس ہونے نے کہا کہ اب جو موتیں ہو رہی ہیں اس میں کیا ہے کہ بھئی فیملی ممبر آؤ، جنازہ پڑھو، اینڈ دین دے ٹوک اوور، کہ اب آپ گھر جاؤ، ہم جانے اور میت جانے، ہم اس کو جا کے دفنائیں گے، سارا کچھ سادگی پہ۔ یہ اللہ کریم نے سارا نظام، تو ہم نے اس کو ناراض کیا ہے نا، تو وہ اب ہمیں بائی فورس اپنی سنتیں سکھا رہا ہے، سادے نکاح کہ گھر کے بندے بیٹھے اور نکاح پڑھ لو، ٹھیک ہے نا، وہ سب کچھ ہم سے کروا رہا ہے بائی فورس۔ اگر ہم شرافت سے مان جاتے تو اس وہ حساب کتاب لے رہا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ سونے ہلکا حساب لیں، ہلکا حساب۔ غلطیاں ہم نے بڑی کی، بہت بغاوتیں کی ہیں ہم نے، اللہ کریم ابھی بھی باز نہیں آئے، میرے سونے مالک ہلکا حساب لیں، ہاتھ ہولا رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہم اجرنا من النار یا اللہم اجرنی من النار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اللہ کریم مجھے بچا لیں آگ سے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ اس میں اجرنا کہیں گے نا، اللہم اجرنا من النار، تو پھر ہوگا اللہ ہم سب کو، پوری امت کو، اللہ کریم ہم سب کو، پوری امت کو آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ تو پھر اللہ کریم ہم پوری امت کو آگ کے عذاب سے بچا لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو جمع کسیہ بولیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کریم میرا آسان حساب لیں، لیکن اس وقت ہمیں خود غرض نہیں بننا نا، اس وقت ہمیں پوری امت کے لیے مانگنا ہے۔ تو ہم نے کیا کہنا ہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ کریم ہم نے حدیں توڑی، آپ حساب لینے کے لیے آگے، آپ نے ہم پہ زندگی تنگ کر دی، ہمارے لیے ہمارے زمین تنگ کر دی، وہ جہاں پہ ہم دندناتے پھرتے تھے، اب تو جو سچویشن ہے اس میں تو باہر جانا کیا کہ فضا میں وہ سسپینڈڈ جرمز ہیں، وہ آپ اگر ہیل ان کر لیتے ہو، سانس میں اندر چلے جاتے ہیں، تو اس میں کسی کے لیے یعنی کسی سے انٹریکٹ کرنا فزیکلی ضروری نہیں ہے، ہاتھ ملانا، معانقہ، مصافحہ کرنا، وہ فضا میں اب نئی نئی خبریں آ رہی ہیں۔ تو لہٰذا اب ہم نے اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے، اللہم اجرنا من النار، اللہ سونے یہ آگ ٹھنڈی کر دے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، سونے آہستہ
آہستہ تھوڑا ہلکے ہاتھ کا حساب لیں، اور اپنے اخلاق کو ہم نے درست کرنا ہے پلیز. بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، بہویں بیچاری میسج کر رہی ہیں کہ پہلے تو ہم جاب پہ چلے جاتے تھے، اب ہم گھر پہ ہیں تو اماں جی جو ہیں وہ لمحے لمحے میں ٹوکتی ہیں، یہ کپ یہاں کیوں پڑا ہوا ہے، یہ پلیٹ کیوں الٹی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بچیوں کو بھی چاہیے کہ کیونکہ وہ روٹین سے تو صبح نکلی شام کو آئیں، انہیں گھر کا کوئی طریقہ سلیقہ نہیں تھا، اب وہ دل لگا کے ماؤں کی خدمت کریں اور ان کا دل راضی کریں. یہ دعا لینے کا اللہ کریم نے ان کو موقع دیا ہے. یہ جو بزرگ مائیں ہیں نا، یہ بستروں پہ بیٹھی ہوئی، یہ ایکچولی دعاؤں کی فیکٹریاں ہیں، یہ دعاؤں کے وہ کارخانے ہیں، یہ ان سے پوچھیں جن کے نہیں ہیں. تو اس موقع کو غنیمت جانے کہ اللہ کریم نے آپ کو فارغ کی ہے، ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، تو اپنی ماؤں کے لیے کیا ہے، 2 منٹ میں ڈشز کر دیں، اماں جی چائے بنا دوں، ٹھیک ہے، دل خوش کریں اور شکایتیں نہ ان کی کریں. سارے وہ بڑی ہیں نا، ان بیچارے سے ان کا ایک روٹین ہے، وہ نیٹ اینڈ کلین گھر کو رکھتی ہیں، برتن آرگنائز رکھتی ہیں. تو آپ نے پورا سال ان کو 10 10 سال انجوائے کیا، تو اب موقع آپ کو ملا ہے نا، تو اس لیے آپ کوشش کریں. اور امیوں سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اللہ کریم کے ہاں اخلاق پہ فیصلے ہونے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ آپ روز صلاۃ تسبیح پڑھ رہی ہیں، نوافل کی انتہا کر رہی ہیں، لیکن بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ ترش ہے، تو پھر وہ سارے اعمال ضائع ہونے کا زبردست خطرہ ہے. لہٰذا آپ نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک حدیث ہے کہ حضرت عامر بن عقبہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس میں ہے، یعنی آخرت میں بچاؤ کس میں ہے. تو آپ نے فرمایا اپنی زبان کو بند رکھو، اپنے گھر میں رہو اور گناہوں سے دور رہو. دیکھیں یہ وہی سب اب اس وقت ہمارا ہو رہا ہے، اگر ہم صرف زبان بند کر لیں. یہ نہ ہو کہ گھر میں بیٹھے ہیں تو گھر میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں، اور باہر کی ٹینشن پھر اندر کی ٹینشن پھر ڈپریشن. ایسا نہیں کرنا، آپ لوگوں نے با اخلاق رہنا ہے، با اخلاق رہنا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اور لوگوں کے درمیان ایک لوہے کا دروازہ ہو، اور موت تک نہ میں کسی سے بولوں نہ کوئی مجھ سے بولے. یہ ہے سیلف کورٹین، یہ ہے سیلف آئسولیشن. جو صحابہ اکرام جس کی خواہش کر رہے ہیں وہ اللہ کریم نے ہمیں کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہیں بالکل اسے اللہ کی رحمت سمجھیں، اسے اللہ کی رحمت سمجھیں. ہم پتہ نہیں اس جنگل میں دوڑتے دوڑتے پیسے جمع کرتے کرتے یہاں تک کہ ہم قبریں جا دیکھتے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہمارا تو وہ حال ہو رہا تھا. اللہ کریم نے ہمیں وہ آئسولیٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. لہٰذا ہمیں کیا کوشش کرنی ہے. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بہترین عبادت خانہ اس کا اپنا گھر ہے. وہ اس کی زبان اور شرمگاہ اور آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اس کا گھر. آدمی کو چاہیے کہ وہ بازار کی مجلسوں میں نہ بیٹھے، وہ انسان کو غافل اور نکارہ کر دیتی ہیں. تو اللہ کریم نے دیکھیں ہمیں ہمارے گھروں میں بٹھا دیا ہمارے تقوی کو بڑھانے کے لیے. اور حضرت ابو داؤد تائی سے ایک روایت ہے کہ لوگوں سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہیں. تو اللہ کریم نے خود ہی، اب اپنا سگا بہن بھائی بھی دیکھتا ہے تو وہ دور سے 1 میٹر کے فاصلے پہ بس ہاتھ ہلا کے تو دیٹس اٹ. تو اللہ کریم نے خود ہی ہمیں بھگا دیا، جیسے وہ ہمیں شیر لگتے ہیں نا، کھا جائیں گے. تو لہٰذا اس موقع کو بالکل قرآن و حدیث کے مطابق لیں. اس میں پریشان تو ہونا نہیں ہے کہ جیسے ہمیں باندھ دیا گیا، ہم گوشہ نشینی اختیار کر رہے ہیں. نہیں 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 نہیں، یہ عبادت کے لیے اللہ کریم نے ہمیں فارغ کیا ہے. اب ہمیں مناجات کرنی ہے، اس کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، شوق پیدا کرنی ہے. کیونکہ یہ جو مناجات ہے نا، دعا، یہ فراغت چاہتی ہے، میل ملاپ میں نہیں ہو سکتی. میں ہمیشہ آپ سے کہا کرتی ہوں کہ یہ رب کو پانا ہے تو یہ روشنیوں، کمکموں، محفلوں ادھر نہیں ملے گا. اس کے لیے گوشہ تنہائی، کوئی غار ہرا کا کونا، کوئی نماز روم کا کونا خدرا جہاں سر دے کے آپ روئیں، آنسو بہائیں، اس کو منائیں، اس کے نور کی تجلی کے نیچے نہائیں، اور پھر اس سے مانگیں، پھر اس سے رشتہ جوڑیں. پھر وہ آپ کو مستجاب الدعواتی بھی دے گا اور اپنا تعارف بھی دے گا. یہ وہ موقع ہے کہ جس میں اللہ کریم نے یہ سارے راستے بنا دیے، ہمیں فارغ کر دیا. تو بعض بزرگوں سے پوچھا گیا کہ انہیں زہد اور خلوت نے انہیں کیا دیا، تو انہوں نے کہا اس چیز نے، جو خلوت میں ہم اس وقت ہیں نا تنہائی میں،
اس نے ہمیں اللہ سے مانوس متعارف کرا دیا ہے، تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی پڑے. اب یہ نہ سمجھیں کہ ہم فارغ ہو گئے ہیں تو اب ہمیں خود ہی رب کا تعلق مل جائے گا. فارغ ہو کے ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہے، ہم ادھر سے چیز اچھالی، ادھر پھینکی، ادھر سے اس کو سینڈ کیا میسج اس کو. ایسا ہم نے نہیں کرنا. اور اپنے اخلاق کو سب سے پہلے درست کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے رکھے، باتیں کی، سارا کچھ کیا، اور پھر غصے ہو کے اور گھر والوں پہ ڈنڈا اٹھا لیا. کوئی فائدہ نہیں ہے نا. وہ کسی بچی نے مجھے جوک ایک بھیجا، اس نے کہا کہ بہویں دوزخ میں بھی جائیں گی تو بڑا ریلیکس فیل کریں گی، انہیں سسرالی سا ماحول لگے گا. تو پلیز کم از کم اس رسم کو تو توڑیں نا، کہ بچیوں کے دل خوش کر دیں، ان کے لیے چھپر چھاؤں بن جائیں، تاکہ ہم جائیں نا تو ہمارے لیے کوئی ہاتھ اٹھا کے دل سے دعا کرے، دو آنسو بہائے کہ اللہ سونے با اخلاق عورت تھی، معاف کر دے، اس کی مٹی کو اس پہ ہلکا رکھنا. اور ویسے بھی دیکھیں وہ سفر وہ پینڈا تو ہم نے کرنا ہی ہے نا، چاہے ہم وائرس سے جائیں تو چاہے ایکسیڈنٹ سے جائیں، چاہے طبعی موت جائیں تو چاہے ہارٹ فیلئر سے جائیں. جو ہمارا وقت لکھا ہے نا اس میں ہمیں جانا ہے. تو اس جانے کی تیاری، کیونکہ وہاں یہی تو سوال ہونے ہیں کہ بھئی وقت کہاں لگایا، مال کہاں لگایا، زندگی کیسے گزاری. اگر ہم ان سوالوں کا ہی جواب نہ دے سکے، مال کے لیے ہم نے اپنے دل میں کوئی کشائش پیدا نہیں کی، اور اگر اب اس موقع پہ بھی ہم صدقہ نہیں نکالیں گے، ہم مال کی کشائش کو مال کے ساتھ چپکیں گے جبکہ باہر موت کا رقص ہے، تو میرا خیال ہے ہم سے زیادہ سنگ دلی کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لہٰذا کوشش کریں اپنے بچوں کو بہت زیادہ اور امت کو بہت اس وقت دعا دیں، کیونکہ دیکھیں دعا کے مقام پہ دعا دینا بنتا ہے. آپ کے بچے نے آپ کی خدمت کی، آپ خوش ہوئی، آپ دعا دے دی. بات تو جب ہے نا کہ بد دعا کے مقام پہ آپ دعا دیں، یہ سب سے بڑی فقیری ہے. جس دن یہ آپ میں آ جائے گی نا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے مقام ولایت پا لیا ہے. اور ویسے بھی یہ جو ہماری ڈگریاں ہیں نا، یہ صرف جو ہم نے ایجوکیشن لی ہے نا، جو ہم نے فیسیں بھری ہیں، اوسیپس لیے ہیں، یہ اس کی رسیدیں ہیں ہماری ڈگریاں، کہ یس یو ڈیڈ دیٹ، یو پیڈ اینڈ یو گیٹ ڈگری. ٹھیک ہے. یہ ڈگریاں کوئی معیار نہیں ہے. علم وہی ہے جو آپ کے عمل سے نظر آئے گا، جو آپ کے بولوں سے نظر آئے گا، جو آپ کی باڈی لینگویج سے نظر آئے گا، جو آپ مخلوق کے لیے سکھ کا باعث بنے گی. لہٰذا کوشش کریں کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نے کسی کو تنقید کرنی ہے نا، اپنے بچوں کو، بہووں کو، ساس کو، اس کے لیے تو دو چٹان کی ایک زبان کافی ہے. لیکن برداشت کے لیے ہاتھی جتنا کلیجہ چاہیے، شیر جتنا حوصلہ چاہیے، شیر جتنا حوصلہ پیدا کرے. ٹھیک ہے. اور یہ نہ سوچے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہائے کوئی مستجاب الدعوات بندہ مل جائے، اس وقت بڑی پریشانی ہے، کوئی مستجاب الدعوات، کوئی اللہ کا دوست جو مانگے اور امت کے لیے منوا لے. ایسی کسی ہستی کو میں تو نہیں جانتی، لیکن میں ایک ایسی ہستی کو ضرور جانتی ہوں جو دعا قبول کرتی ہے، اور وہ رب ذوالجلال ہے. آپ ان کی طرف لوٹ جائیں، آپ بچ جائیں گے، یقین کریں. اور یہ بیٹھنے کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کریم سے جڑ جائیں، اس سے دوستی لگا لیں، اس سے رشتہ جوڑ لیں، اس کو اپنا بنا لیں. اور پھر اللہ کریم نے واضح طور پہ سورت بقرہ کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ وہ سورت ہے جو ہر پریشانی کا حل ہے. اور اس کی آخری اور شروع کی آیات اور اس میں موجود آیت الکرسی، یہ ایسی آیات ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پہ کوئی پریشانی آئے اور وہ دور نہ ہو. اور جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کو فرشتے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں. میں آپ کہیں گے اب میں آپ کو 2.25 روز پڑھنے کا کہہ رہی ہوں. آپ یقین کریں اگر آپ روز پڑھیں گی تو اٹ ٹیکس 25 to 30 منٹس اونلی. آپ یقین کریں، کیونکہ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، ہمارے بہت سے ساتھیوں کو زبانی آتی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت سے اس کو بڑی باقاعدگی سے پڑھتے ہیں بغیر کسی نعرے کے، سالہ سال سے الحمدللہ رب العالمین. کیونکہ اس کے بارے میں ہے کہ سورت بقرہ قرآن کی کوہان ہے. وہ اتنی بلند ہے جیسے اونٹ کے اوپر نا کوہان ہوتی ہے اونچی، بالکل سورت بقرہ پورے قرآن کی کوہان ہے، اس کی بلندی ہے. اور اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے ہیں. اور جب آیت الکرسی نازل ہوئی ہے نا تو وہ عرش کے خاص نیچے سے نازل ہوئی ہے.
تو لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس سورت کو پڑھیں؟ یہ نہ کیجئے گا کہ آپ گھر میں لگا دیں اور سارے گپے ماریں، باتیں کریں، ٹی وی چل رہا ہے، ادھر سے سورت بقرہ چل رہی ہے اور آپ برکت حاصل کریں. نہیں، تھوڑی پڑھیں لیکن خود پڑھیں، اور اس کی ٹرانسلیشن، اس کی غور کریں، اس کی ایک ایک آیت کے اوپر. اور پھر صحیح مسند احمد، صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ. جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا. اس وقت آپ یقین کریں، گھروں میں جو سناٹے ہیں نا، سارے افراد موجود ہیں لیکن ہر ایک کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے، پریشانی. کیونکہ ہم سوشل اینیمل ہیں نا، اس طرح ہمیں ڈک کے نہیں رکھا جا سکتا. ہمارے لیے یہ قید تنہائی، یہ نظر بندی، سارے سکھ موجود ہیں لیکن ایک خوف ہے کہ پتہ نہیں کب تک، مہینے، سال، کیا سلسلہ ہوگا، کیا ہوگا. کسی بھی لمبے، کوئی بھی نہ نظر آنے والا جرثومہ ہماری زندگی کی بازی ہم ہار جائیں گے اس کے آگے. تو یہ ایک جو خوف ہے نا، اس کو، یہ گھر جو ہے نا، یہ خدا نخواستہ قبرستان کی شبیہ بنے ہوئے ہیں، خوفناک سناٹے ہیں. لہٰذا اس وقت سورت بقرہ کو آپ خاص و خاص پڑھیں، اس کی آخری 2 آیات اور شروع کی آیات یاد کریں اور اسے ہر نماز کے نوافل میں پڑھنے کی کوشش کریں. اور جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو آپ یقین کریں کہ یہ شیطان، یہ جراثیم، یہ وائرس، اس کو آپ جو بھی نام دے لیں، یہ شیطانی جنات، ندیدہ مخلوقات، یہ یہاں سے کیسے نہیں بھاگ سکتے. بڑی پاور ہے، بڑی پاور ہے سورت بقرہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو کسی کو ایسی سورت کا نام نہ بتا دوں کہ جہاں یہ پڑھی جائے، جہاں پہ اس کی تلاوت کی جائے، وہ گھر روشن ہو جائے. اور قیامت کے دن جو بندہ اس کو پڑھے گا، اس کے اوپر یہ بادلوں کی طرح سایہ کرتی ہوئی میدان حشر میں آئے گی. یعنی دور سے پتہ چل جائے گا کہ یہ سورت بقرہ پڑھنے والے ہیں. ان کے اوپر، یعنی اس دن کی گرمی سے وہ بچ جائیں گے. ان کے اوپر وہ سورت جو ہے بادلوں کی طرح سایہ کیے ہوئے ہوگی. لہذا پلیز اس کی شروع اور آخر کی آیات کو ضرور پڑھیں. اور ایک صحابی کا واقعہ تو آپ نے حضرت اسید بن زیر کا سنا ہی ہوگا کہ ایک مرتبہ رات کو وہ سورت بقرہ انہوں نے پڑھنی شروع کی تو ان کا گھوڑا سین میں بندھا ہوا تھا. اس نے اچھلنا کودنا بدکنا شروع کر دیا. انہیں تلاوت روک کی، گھوڑا بھی چپ ہو گیا. پھر پڑھنی شروع کی، پھر گھوڑا بدکنے لگا. تو ان کا جو بیٹا ہے نا، وہ قریب ہی اس کے سویا ہوا تھا، گھوڑے کے قریب ہی اس کی چارپائی تھی. تو انہیں ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھوڑا کودتے کودتے میرے بچے کے اوپر نہ گر جائے. بچے کا نام یحییٰ تھا. تو انہوں نے تلاوت روک دی اور آسمان کی طرف دیکھا، کوئی روشنی سی ایسے اوپر کو جا رہی ہے. تو صبح یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے. اگر تم پڑھنا نہ روکتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا اور وہ کسی کی نگاہوں سے نہ چھپتے. یعنی جہاں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں فرشتوں کی جماعتیں نزول ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں اس سورت کو پلیز ان دنوں آپ کوشش کریں کہ اس کی، دیکھیں یہ وہ، اگر ان دنوں میں بھی ہمیں کوئی آیتیں یاد نہیں ہم کرتے تو پھر ہم کب کریں گے؟ زندگی نے تو ہمیں اتنا مصروف رکھا، اتنا دوڑایا کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا. آدھی آدھی صدی ہم نے اس زمین پہ گزار دی اور ہمیں لگا ہم تو بھی کل پیدا ہوئے ہیں اور ابھی تو ہم جوان ہیں. لیکن جب ہی پتا چلا کہ بالوں میں چاندی اتری، گوڈے گٹے ہمارے دکھنے لگے، دل جو ہے ذرا ذرا سی بات پہ دھک دھک کرنے لگا، آئے دن ہم بیمار رہنے لگے، تو پھر اندازہ ہوا کہ یہ جسم تو اب ایکسپائر ہونے جا رہا ہے، اس کا تو ایکسپائری ڈیٹ قریب آ رہی ہے. اور ہم نے تو اپنے کھاتے میں کچھ بھی نہیں کمایا، ہم تو لڑیاں ہی ڈالتے رہے زندگی میں. لہٰذا اب ہمیں ان دنوں کو، ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ کریم نے اچانک ہم پہ وبال نہیں بھیجا، ہمیں موقع دے دیا توبہ کا، ہمیں موقع دے دیا دین سیکھنے کا، ہمیں رجوع کا موقع دیا، ہمیں استغفار کے نفل پڑھنے کا موقع دیا. ہم بڑے خوش قسمت ہیں. اور ایک چیز اور بھی ہے کہ پہلے عذاب صرف مختلف علاقوں پہ آئے ہیں، ایریاز پہ آئے ہیں. یہ واحد عذاب ہے جو ایز اے ہول پوری امت پہ آیا ہے. اللہ پاک نے کوئی بڑے فیصلے کیے ہوئے ہیں اور ہمیں تیار ہونا ہے ختم بالخیر کے لیے. یہ نہیں کہ میں آپ کو ڈرا رہی ہوں، میں ڈرا نہیں رہی. ہمارے لیے جو زندگی لکھی ہے وہی لکھی ہے، لیکن ہمیں تیاری کرنی ہے.
اگر ہر کوئی آپ کو یہی کہتا رہے گا کہ نہیں 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 کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچ جائیں گے، کچھ نہیں ہوتا، وائرس ہے، ہوا سے اڑ جائے گا، گرمی آئی اڑ جائے گا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمیں تیاری کا ٹائم ملا ہے، اور تیاری ہم نے کیسے کرنی ہے؟ ہم نے وہ موت کا پورا منظر آپ سوچیں تو صحیح، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہمیں بٹھا کے ڈرا رہی ہے، میں ڈرا نہیں رہی، سچ بتا رہی ہوں، یہی حقیقت ہے۔ اور موت کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں ہے، کیا کریں۔ موت کا تذکرہ کرنے سے موت یاد آتی ہے اور تیاری کا موقع ملتا ہے نا۔ اور ویسے بھی قبر ہمیں دن میں کئی بار یاد کرتی ہے، اور ہم ہیں کہ ہم اسے یاد ہی نہیں کرتے، کیونکہ جو بندہ مرے گا، حدیث مبارکہ میں کہ اس کے لیے قیامت اسی وقت ہو جائے گی، اس کی قیامت اسی وقت آ جائے گی، کیونکہ اگر تو وہ نیک روح ہے تو اس کی روح کو فوری طور پہ علیین پہ لے جایا جائے گا۔ یہ اللہ کی عرش کے ساتھ ایک مقام ہے، اور وہ روح پہلے آسمان پہ جائے گی، پہلے آسمان پہ پوچھا جائے گا کون ہے، تو تعارف کرایا جائے گا فلاں ابن فلاں ہے، آسمان والے جانتے ہوں گے، مرحبا کریں گے، ساتوں آسمانوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ علیین پہ جانے کے بعد، وہاں اٹینڈنس کے بعد، اللہ کریم فرمائیں گے اس روح کو اس قبر میں، اس کے وجود میں بھیج دیں، کیونکہ وہاں اب حساب کتاب ہونا ہے نا۔ اور جو روح دوزخی ہوگی، خدا نخواستہ، ہر آسمان کے دروازے پہ اس کے لیے برے القابات ہوں گے، اور پھر کہا جائے گا اسے زمین کی تہوں میں، سجین زمین کے سب سے نیچے ایک آخری تہ ہے، جہاں پہ لاوا، کوئلہ، سب کچھ ہے، گرم چیزیں ہیں، اس میں بھیج دیا جائے۔ تو لہٰذا اللہ کریم ہمیں اصحاب علیین میں بنائے، اور قبر کے سوالوں میں آسانی پیدا فرمائے، اور ہم وہ لوگ ہوں کہ جن کا قبر انتظار کرتی ہے، کیونکہ یہ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اگر میتوں کو، گھر والوں کو غسل، جیسے ہماری وصیتیں ہیں بھئی سانو فلانا ساڑا لاڈلا نوائے، تو اب اس وقت اگر غسل نہیں دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ یعنی بچے پریشان ہو رہے ہیں کہ بھئی جنازے کیسے ہوں گے، ٹیک اوور کر لیا جائے گا اور پھر وہ جا کے دفنائیں گے کہ گیدرنگ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو میں بات کر رہی تھی، میں نے کہا کہ بیٹے یہ تو ایک فارمیلٹی ہے کہ ہم اپنی میتوں کو نہلا دھلا کے عزتوں کے ساتھ صاف ستھرے گورے کپڑے پہنا کے، اور پھر ان کو گورے کپڑے پہنا کے، گورے چٹے کر کے، خوشبوئیں ان کے ماتھوں پہ، چہروں پہ لگا کے، پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو لے کے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور پھر جا کے عزتوں کے ساتھ اپنے محرم قبروں میں اترتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے بسم اللہ پڑھ کے الا ملت ابراہیم، پھر ان کو قبر کے اندر رکھتے ہیں۔ لیکن یہ سارا پروٹوکول ہے، یہ سارا پروٹوکول ہے، اس کے لیے پریشان نہیں ہونا کہ ان حالات میں یہ نہیں ہوگا تو پتہ نہیں ہمارے پیاروں کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ پیاروں کے ساتھ ان کے اعمال ہی جانے ہیں، ورنہ تو بادشاہوں کے جنازے بڑی شانوں سے نکلتے ہیں، بڑی اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں اور کفن اور تابوت ان کو دیے جاتے ہیں، اور بڑے اعزازوں کے ساتھ دفنائے جاتے ہیں۔ اگر اس پہ فیصلے ہونے لگتے تو پھر تو صحابہ کرام، آپ دیکھیں غزوہ احد کے موقع پر کئی کی میتیں ایک ایک قبر میں، اور جسم پہ پورا کفن نہیں ہے، پیر ڈھانپا جاتا ہے تو سر نہیں ڈھانپا جاتا، تو آخر پاؤں پہ اخضر کی گھاس رکھ دی جاتی ہے۔ یہ حضرت حمزہ کی بات ہو رہی ہے، جو آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں، آپ کے چچا بھی ہیں، اور سید الشہداء بھی ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر کفنوں پہ یا جنازوں پہ یا میتوں کے نہلانے پہ یا ان کے عطر لگانے پہ فیصلے ہونے ہوتے ہیں تو پھر ان ہستیوں کو آپ دیکھیں نا۔ اور جب یہ پلیگ وغیرہ پھیلا ہے تو اس وقت بھی ایک ایک گھڑے میں کئی کی میتیں ڈالی گئی ہیں، بلکہ گھروں کے اندر جب ایک بندے کو وہ گلٹی گردن پہ نکلتی تھی، اور پھر اس کے بعد پتہ چلتا تھا کہ یہاں پہ ایک بندے کو ہو گیا اب سب کو لگے گا، تو انتظار کیا جاتا تھا، گھر کے باہر میونسپل والے چاک سے کراس لگا جاتے تھے کہ اس گھر میں پلیگ کے پیشنٹ ہیں، لہٰذا ان سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے، اور انتظار کیا جاتا تھا کہ سارے مر جائیں، اور پھر اس گھر کو لیپ دیا جاتا تھا۔ یہ جب وبائی امراض آتی ہیں تو پھر اس طرح کے سلسلوں سے پریشان نہیں ہونا، بلکہ یہ ہے کہ اعمال اچھے کرنے ہیں، روح کے ساتھ، اس وجود کے ساتھ پروٹوکول کفنانے دفنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو عزتیں دے کے ہم میتوں کو لے کے جاتے ہیں نا، تو ان حالات میں جب وہ نہیں ہے تو اس سے میت کو فرق نہیں پڑے گا۔ میت کے اپنے اعمال اس کے ساتھ جائیں گے، اس نے اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کیا، اس نے کتنے نوافل پڑھے۔ دیکھیں توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا جب تک کہ غرغرہ آخری سانس نہ لگے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ہمیں توبہ توبہ
ناک 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 اللہ کے دروازے پہ کرنی ہے کہ کریم مالک توبہ، میری توبہ، مجھے معاف کر، میرے بڑوں کو معاف کر، میرے بچوں کو، میری قیامت تک کی نسل کو، اور پوری امت کے جنوں انس مسلم غیر مسلم سب کو معاف کر، یہ گڑ گڑانا ہے، توبہ کا دروازہ بجاتے رہنا ہے۔ اور اللہ کریم کا بڑا شکر ہے، اس نے ہمیں موقع دیا، توبہ کی توفیق دی۔ اللہ کریم ہماری سب کی توبہ قبول فرمائے، اور ہمیں اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اور اس کے ساتھ سورت بقرہ کی پہلی اور آخری آیات یاد کرنے کی توفیق دے، ہم اسے توبہ کے نفلوں میں پڑھیں، اور گھر میں سورت بقرہ جو ہے وہ کثرت سے پڑھیں اور بار بار پڑھیں، تاکہ اس ناگہانی آفت سے اللہ کریم ہماری نجات عطا فرمائے، اور ہم اپنے گھروں میں جو ٹک کے بیٹھے ہوئے ہیں اسے قرآن کا حکم سمجھ کے بیٹھیں۔ اور صحابہ اکرام کی یہ خواہش تھی کہ وہ جو ہیں گوشہ نشینی اختیار کریں، تو اللہ کریم نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اور اس وقت ہمیں سورت نوح کی وہ آیت ہے جس میں استغفار کی تلقین کی گئی ہے، ہمیں استغفار کرنا ہے کثرت کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کی حاضری کو لگائے، اور دیس پردیس میں ہمارے جو ساتھی اس وقت ہیں اور جن کی فلائٹس جو ہیں کینسل ہوئی ہیں، اللہ کریم ان پہ اپنی سکینیت نازل فرمائے، اور ان کے لیے خیر کی رائیں، اور وہ عافیتوں کے ساتھ اپنی جنتوں میں اپنے پیاروں میں آئیں انشاءاللہ۔ اور جو لوگ ان کی میزبانی کر رہی ہیں، اللہ کریم ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں، اور اس وقت ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ اس سخت اضطرار میں ہیں، اپنے پیاروں سے دور ہیں، تو لہٰذا اضطراری دل کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ امت کے لیے مانگیں، ہم بھی ان کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اس وقت آپ درود ابراہیمی بہت توجہ والا پڑھیں، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمتی یا محمد، انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا کما انت اہلہ، فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اجرنا من النار، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم انك ملك مقتدر ما تشاء من امر يكون، وبالحق انزلناه وبالحق نزل، وما ارسلناك الا شاهدا ومبشرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین، یا ارحم المساکین یا ارحم الراحمین، یا دلیل المتحیرین، ہے میرے کریم مالک، تو رحمان رحیم، تو حی قیوم، اے میرے کبھی نہ سونے والے رب، اے میرے کبھی نہ ڈھہنے والے رب، قائم رب، اے میرے قائم زندہ و جاوداں رب، تیرے بندیاں تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں۔ اللہ کریم اس وقت ان سب کی کیفیت بڑی اضطراری ہے، اللہ کریم ان کی اپنی زمین ان پہ تنگ ہو گئی، اللہ کریم خوراک کے ذخیرے کم ہونے شروع ہوئے، اللہ کریم روزگار کی راہیں مسدود ہونے لگی، اللہ کریم بیماریوں نے قوم کو آ گھیرا، اللہ کریم تیری اسماوی آفت نے جو تیرے حکم سے آئی، اللہ کریم اس نے زندگی کو مسدود کر دیا، اور اللہ کریم اس ناگہانی آفت نے پورے کرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اے میرے سونے مالک، ہم آپ سے توبہ مانگتے ہیں، اللہ کریم ہمیں ایز امت معاف فرما دیں اور کرم کر دیں، اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائیں، ہمیں خاتمہ بالخیر سے ہمکنار فرمانا، اللہ کریم ہمارا وقت ہسپتالوں میں، اللہ کریم وینٹیلیٹرز پہ اور
اللہ کریم ایمرجنسیز میں نہ لگانا، اللہ کریم ہمارا وقت تسبیح اور مسلے پہ لگانا، اللہ کریم ہمارا مال ایسی جگہ پہ نہ لگانا جو ہمیں ناپسند ہو، اللہ کریم ہمارا مال اپنی راہ کے لیے لگانا اور ہمیں دل کی بھی قلب کی بھی کشائش عطا فرمانا۔ اے میرے کریم مالک، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، اللہ سونے ہم تائب ہوئے، اللہ سونے ہم نے دل سے توبہ کی، اللہ کریم ہم نے پکی توبہ کر لی، ہم نے توبہ نصوحہ کر لی۔ اے میرے سونے مالک، ہم سے اس مشکل کو ٹال دیں اللہ کریم، اور جو ہم نے اعمال شروع کیے ہیں وہ بعد میں بھی ہم استقامت سے اپنے خوشحالی کے دور پہ بھی کرتے رہیں۔ اللہ کریم تیرے حکم سے یہ وبا اتری، تیرے حکم سے واپس جائے گی، ہماری سائنس فیل ہو چکی ہے اللہ کریم، ہمارے سارے علم عقل اور ساری لاجکس اور ریزنز اللہ کریم، ساری ترقیاں تو نے ہمارے منہ پہ لپیٹ کے دے ماری اللہ کریم، ہماری بے بسی کی حد ہو گئی۔ اے میرے کریم مولا، اے میرے سونے آقا، تو اپنے اس کیڑے کو حکم دے کہ وہ اس دنیا سے اسے اللہ کریم دیس نکالا دے دے۔ اے میرے کریم مولا، جنوں اور انسانوں کو، ہر مخلوق کو، جانور چرند پرند کو اس سے بچا، وہ بے زبان ہے، وہ تو کچھ بتا بھی نہیں سکتے۔ اے میرے کریم مالک، اسپیشلی قید خانوں میں، جیلوں میں اللہ کریم رحم فرمائیں، وہاں پہ اللہ کریم اتنے سارے قیدی ہیں، اگر وہاں یہ وبا پھوٹ پڑی تو اللہ کریم وہ نقصان ہزاروں میں ایک وقت میں ہو جائے گا۔ اے میرے سونے مالک، اے میرے کریم مالک، اپنا فضل کر دے، ہم سارے روح کے قیدی ہیں اللہ سونے، اور تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اللہ کریم، ہمیں اس وبا سے خلاصی عطا فرما، ہماری نسلوں کو بھی کوئی ایسا ٹیسٹ نہ دینا اللہ کریم، کیا پتہ انہیں صحیح طرح سے تجھے منانا بھی نہ آئے، توبہ مانگنی بھی نہ آئے اللہ سونے، بس اس کو ٹال لے اور ہمیشہ کے لیے ٹال لے۔ اے میرے کریم مالک، ہماری زندگیوں میں برکتیں، خوشحالیاں، سکون، عزتیں اور عافیتیں ڈال دے۔ اے میرے کریم مالک، اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما، اپنی معرفت اور پہچان عطا فرما، ہم سے راضی ہو جا اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، قرآن جو ہمیں یاد ہے اس میں برکت ڈال اور مزید قرآن یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کوٹین ٹائم ہمارا قرآن ٹائم بن جائے۔ اے میرے سونے مالک، اے میرے کریم مالک، تو نے ہمیں یہ گوشہ نشینی، یہ خلفت نشینی دی ہے، یہ معتکف بنایا ہے ہمیں، تو اللہ کریم اب اعتکاف والوں کی جیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں ہماری بھی ویسے ہی دعائیں قبول فرما لے اللہ کریم معتکف امت کی دعا قبول فرما، معتکف امت کی استغفار قبول فرما اللہ کریم، امت سے راضی ہو جائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، معاف فرما دیں، کرم کر دیں، انعامات کر دیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، جن لوگوں کو روزگار کی تنگیاں آئی ہیں اللہ سونے ان کی راہیں کھولیں، عافیت کے ساتھ انہیں برکت والا رزق عطا فرمائیں، اور کسی پہ بھی رزق کی تنگی نہ کرنا۔ اے میرے سونے آقا، جو دیس پردیس میں لوگ اللہ کریم اپنے پیاروں سے دور ہیں اللہ کریم ان کے لیے راہیں کھولیں، اور وہ عافیتوں کے ساتھ اللہ کریم اپنے پیاروں کے پاس اس مشکل وقت میں آ جائیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اپنے حرمین شریفین کی خاص الخاص حفاظت فرما اللہ کریم اجاز مقدس کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پہ رحم، ہمارے پاکستانیوں پہ رحم اللہ کریم، ہمارے انڈین اقلیت مسلمانوں پہ، انسانوں پہ، سب پہ رحم فرمائیں اللہ کریم، ہمارے ایران کے بہن بھائیوں پہ رحم فرمائیں اللہ کریم، اس دیس میں ہم رہتے ہیں اللہ کریم، اس دیس کی خیر، اس کے حکمرانوں کی خیر، اس کے وزیروں مشیروں فقیروں کی خیر، اس کے گلیوں کوچوں کی خیر، اس کے بازاروں مالوں کی خیر۔ اے میرے کریم مالک، جو لوگ اس وقت خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ کریم ہاسپٹلز میں، اللہ کریم انہیں سلامت رکھنا، اللہ کریم انہیں مسیحائی دینا، انہیں کلمہ عطا فرمانا، انہیں اجر عظیم عطا فرمانا۔ اے میرے سونے مالک، اے میرے کریم مالک، بے بسیوں سے بچانا، لاچاریوں لاغریوں سے بچانا اللہ کریم، ہمارے پیاروں کو ہمارے سامنے سلامت رکھنا اللہ کریم، جتنی دعائیں ہم نے زندگی میں مانگی، جو مانگ رہے ہیں، جو مانگیں گے، وہ سارے ہمارے پرز آف اسلام کے لیے،
پوری امت کے جن و انس کے لیے صدا قبول فرمانا، اور زندگی بھر جن استادوں سے ہم نے کوئی خیر کا بول سیکھا، اللہ کریم ان کی قبروں، ان کے گھروں، ان کی نسلوں میں خیریں، برکتیں، روشنیاں، نور نازل فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، مردہ دلی سے بچانا، اللہ کریم ہمارے دلوں کو دوسروں کے لیے حیات رکھنا، دوسروں کے لیے مرم پٹی کا باعث رکھنا۔ اللہ کریم سب کو سلامت رکھ، سب کو اپنی پناہ میں اور اپنے پڑوس میں جگہ دے، تیرے تیرے تخت کے سائے میں سارے ہوں۔ اللہ کریم سب سے آسانی کا معاملہ فرمائیں، ہر بیمار کو کامل عافیت والی شفا عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہر بے روزگار کو بہترین عافیت کی، روزی کی، کشادگی کی راہیں کھولیں۔ اللہ کریم جتنی گودیں خالی ہیں اس اضطرار کی کیفیت میں، ہم ہر پیرنٹ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کریم ان کی گودوں کو شاد، آباد، بے عیب اور صحت مند بچے عطا فرما۔ اللہ کریم جو بچے اس دنیا میں آ چکے، اللہ کریم انہیں زندگی صحت دینا، کسی ناگہانی آفت، بیماری، لاچاری سے بچانا، اور اللہ کریم جو آنے کی راہوں میں ہیں ان کی حفاظت فرمانا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، جادو، جنات، نظر بد، شریر مخلوقات سے اور شریر انسانوں سے پناہ عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہمارے ذکر کو بڑھائیں، ہمارے قرآن کی حفاظت فرمائیں، ہمارے سجدوں کو قبول فرمائیں، ہمیں راتوں کو جاگنا نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم وہ ساری خیریں عطا فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہیں، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہی۔ اللہ کریم اپنے گھروں کو، مساجد کو ویرانیوں سے بچا لیں۔ اللہ کریم وہ دروازے امت کے لیے کھول دیں، اور اللہ کریم ذی الحج میں مینا اور عرفہ اور مزدلفہ کو آباد کرنا۔ اللہ کریم ذی الحج میں اللہ کریم حرم کو، مدینہ پاک کو، اللہ کریم مزدلفہ، عرفات کو، اللہ کریم مینا کو ضرور آباد کرنا۔ اللہ کریم یہ تیرا شہر مینا تو سال میں صرف 3 دن ہی بستا ہے، تو اسے کیسے ویران کرے گا اس سال؟ اللہ کریم نہ کریں ایسا پلیز، آپ حاجیوں کے لیے راہ کھول دیں، اپنے گھر کے دروازے کھول دیں، اپنی ناراضگی ختم کر دیں، اور اللہ کریم راضی ہو جائیں، معاف کر دیں، کرم کر دیں۔ اللہ کریم اپنی انعامات کی بارش کر دیں۔ اللہ کریم آپ کی بڑی رحمت ہے، آپ امت پہ اپنے کرم کی نگاہ کریں، آپ کے کرم کی ایک نگاہ ہوگی تو اللہ کریم سب کو معافی مل جائے گی، اللہ کریم سب پہ کرم ہو جائے گا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اپنی راہیں کھولیں۔ اللہ کریم بن مانگے عطا فرمائیں، بن مانگے امت کو عطا فرمائیں۔ اس وقت جس جگہ پہ جو بیٹھا ہوا ہے اور جس کے دل میں جو دعا ہے، اللہ کریم